أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين اللهم آمين. As usual, let's all recite درود پاک اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھے بھیجتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرشتے تو ماشاءاللہ سے یوز ٹو ہو گئے ہوں گے کہ ساری اکٹھے ہو کے یہ سسٹرز جو ہیں یہ کہاں سے نیا گروپ آ گیا جو اکٹھے بیٹھ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ جو ہے درود پاک بھیجتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس گروپ کو جو ہے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، پروٹیکٹ کرے، ہم سب کو بری نظر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا رکھے اس دنیا میں بھی، اور پھر جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جائیں گے تب بھی ہم اکٹھے ہی رائز ہوں گے انشاءاللہ، اکٹھے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں گے، اور پھر جو ہے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اکٹھے پیئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر جنت الفردوس میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار بھی کریں گے. دیکھیے کتنی اچھی انٹینشن ہے نا، اور کتنا ہائی گول ہے. دنیا میں ہم جو ہے وہ اتنا ہائیسٹ جو ہے وہ اپنے گول رکھتے ہیں نا، تو دیکھیں ہم نے آخرت کے لیے بھی اپنا سب سے ہائیسٹ گول رکھنا ہے، اور اس کو آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ یوز ٹو ہیں جو ہے وہ ہائکنگ کرنے کے، آپ کو پتہ ہے آپ جتنی ہائک کرتے ہو آپ کو اتنا ہی زور لگتا ہے، اتنی ہی آپ کی ہارٹ بیٹ، اتنی آپ کا جو ہے کارڈیو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے لیے جو ہے بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ایم جو ہے ہائی رکھنے ہیں، پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں تھوڑی سی کوشش بھی تو کرنی پڑے گی نا. تو انسان تھوڑا سا تھکتا بھی ہے، تھوڑی سی جیسے ابھی صوبیہ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں ہم نے مینیج کرنا رہا ہے. تو اصل میں یہی عبادت ہے، ہم کھانا بنا رہے ہیں تو ہماری نیت جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہے تو ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں. اپنے وائس میری لو ہے، مجھے بتائیے، میرا خیال ہے وائس تو میری بالکل ٹھیک ہے. ایک دم ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. تو دو سسٹرز کو لگتی ہے نا، وہ پلیز جو ہے نا وہ ریلاک کریں اپنے آپ کو انشاءاللہ. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے گھبراتے نہیں ہیں، آپ نے گھر صاف کرنے ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، لے کے آنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، یہ سب کی سب یقین مانیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عبادت لکھی جا رہی ہے، ایز لانگ ایز ہماری انٹینشنز کلیئر ہے. اب یہ جو ہم 1.5 گھنٹہ روزانہ کا لے رہے ہیں نا ویک میں آپ کو لکھ کر دینے کے تیار ہوں کہ اس کی برکت سے جو ہمارے سے کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوش ہیں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ویسے اگنور کر دینی ہیں، رائٹ. تو ہمیشہ اپنا ایم ہائی رکھنا ہے، اپنے گول ہائی رکھنے ہیں، اور اس کے بعد سراؤنڈنگ ود دوز پیپل جن کا ایک جیسا ایم ہے، رائٹ. تبھی یہی ہم جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے کہ میں نے بات رکھی تھی کہ مہینہ آ رہا ہے اور یہ گیسٹ ہے، تو جیسے ہم دنیا میں کوئی آپ کا بہت ہی پیار کرنے والا، آپ فرض کریں آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی عزیز نہیں ہوتا نا، آپ کی فیملی آ رہی ہے، اسپیشلی سمجھ لیں میکے والے آ رہے ہیں، میکے والے آ رہے ہوں تو عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا چہرے پہ، اور پتہ نہیں کہاں سے جسم کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد پھر اولاد آ رہی ہو، اپنے بچے کہیں گئے ہو آ رہی ہوں، تو ماں جو ہے وہ بیمار بھی ہو تو ساری جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور بھاگ بھاگ کر ہم کام کرتے ہیں ایسے. تو یہ رمضان آ رہا ہے اور سال میں صرف ایک دفعہ آنے والا مہمان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہمان ہے نا یہ آتے ہوئے بھی بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بڑی ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ مہمان آتا ہے تو آتے ہوئے کیا لے کے آتا ہے، بتائیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہمارے لیے کون سے تحفے لے کے آتا ہے؟ برکت لے کے آتا ہے، رحمت لاتا ہے، بلیسنگ لاتا ہے جی، رحمتیں لاتا ہے کہ نماز قرآن لے کے آتا ہے. اچھا، اور کیا لاتا ہے؟ اور کیا لاتا ہے؟ رحمت مغفرت لاتا ہے، سبحان اللہ. اور کیا لگتا ہے؟ خوشی عجیب سی. اوکے کومل، یس. اوکے، مغفرت، پیشنس لے کے آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ جاتے ہوئے کیا لے کے جاتا ہے؟ گفٹ. جو جاتے ہوئے کیا لے کے جاتا ہے، ہم سے کیا لے کے جاتا ہے یہ مہینہ؟ our wishes. اوکے. اور گناہ لے کے چلا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور گناہ دھل جاتے ہیں. اوکے. ٹوٹی پھوٹی بادل لے جاتی ہے. اچھا، صبر
ओके। और सोचिए ज़रा, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा एक्टिव करें कि देखिए एक जो है मेहमान है हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आता है ना, तो हम जाते जाते दुनिया के मेहमान को तो हम उससे भी बढ़कर देते हैं, वरना समटाइम्स जो है नाराज हो जाता है वो गिफ्ट कि हाँ मैं तो इसके लिए इतना कुछ लेके आया हूँ। दुनिया के तो रिश्ते ऐसे ही हैं। लेकिन ये वो मेहमान है जो आता है तो ये सब कुछ हमारे लिए लेके जाता है, लेकिन जब जाता है तो हमसे मांगता कुछ नहीं है। पंक्चुअलिटी मेक अस क्लोज टू अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। दुआएं, गुनाह हमारे, सब कुछ आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप तो इसको डिफरेंट जो है ना पर्सपेक्टिव से देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया कि मेहमान तुम्हारे घर में आए ना, तो मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होती है, हम सब जानते हैं ना। और इस तरह जो है हदीस इस तरह शुरू होती है कि एक दफा जो है ना सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह सबसे ज्यादा कब खुश होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला जो है वो बारिश भेजता है ना, बारिश रहमत है अल्लाह की, तो जब बारिश होती है ना तो इसका मतलब है अल्लाह बहुत खुश है। अच्छा, जीना दिया, रेन। फिर कहा कि और फिर सबसे ज्यादा कब खुश होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी को बेटी देता है। जब अल्लाह किसी को बेटी देता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अब जरा इसको मिलाते रहिए कि जब बारिश होती है तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं, अब ये क्या हो गया, अभी बारिश हो रही है, अब क्या हमारा तो सारा काम ही जो है तबाह हो गया, राइट। थोड़ा सा घबरा जाते हैं हम। बेटियां आती हैं तो वैसे ही रोने ही नहीं खत्म होते, सुभान अल्लाह, राइट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह की खुशी की ये अलामतें हैं, और हम जमीन पे बैठ के जो है वो बंदे रो पीट रहे होते हैं कि फिर बेटी आ गई है, फिर बेटी आ गई है। फिर उन्होंने पूछा साहबा ने, अच्छा बताएं और इससे ज्यादा खुश होता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला घरों में मेहमान भेजते हैं। सुभान अल्लाह। और मेहमान भी कभी कभी आजमाइश बन जाते हैं हमारे लिए, राइट। तो देखिए ऊपर अल्लाह के दरबार में क्या क्या काम हो रहे हैं और जमीन वाले उसको क्या समझ रहे हैं। हाँ, तो मेहमान आते हैं तो थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती है, राइट। फिर इसी तरह एक सहाबी थे और वो बड़े परेशान हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके कहते हैं कि मेरी बीवी जो है ना, जब भी मेरे घर कोई मेहमान आता है ना, तो मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी परेशान हो जाती है, वो खुश नहीं होती। और वो कहते हैं मैं बड़ा मेहमान नवाज हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी बीवी के साथ मैंने उससे लड़ के भी देखा, मैंने उसे समझा कर भी देखा है, मगर नहीं, वो खुश नहीं होती जब उसके घर मेहमान आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा उससे कहो कि मेरी दावत करें। वो सहाबी जाते हैं और जाके कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उनकी दावत की जाए, वो हमारे घर आना चाहते हैं। तो वो तो इतनी खुश हुई, उसने कहा बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। अब क्या हुआ कि दावत पकाती है वो। अब क्या होता है कि जब जाने का टाइम आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से कहते हैं अपनी बीवी से कहना कि मेरे पीछे पीछे देखे, जब मैं जा रहा हूँ ना वापस तो मेरे जरा पीछे पीछे देखे। अब क्या होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे होते हैं ना, और उसकी बीवी जब देखती है तो वो चीख मार के जो है ना, चीखे मार के बेहोश हो जाती है। तो वो क्या देखती है कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उस घर से सारी बलाएं, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, काले अंधेरे, शयातीन जो है वो साथ साथ जा रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि मेहमान जब आता है ना, अल्लाह की रहमत इसलिए है जब आप उसको अल्लाह की रजा की खातिर जो है खाना खिलाएं, खाना पकाने लगे तो अल्लाह की रजा हो, हमारी नीयत अच्छी हो, तो वो जाते जाते मेहमान जो है उस घर की बलाएं साथ ले जाता है, घर साफ हो जाता, प्योरीफाई हो जाता है, राइट। तो रमजान जो है साल में एक दफा आता है, पूरे साल के लिए हमारे घरों को ना जो है वो पाक करने के लिए आता है। अगर हम इस रमजान मुबारक को उस सही इंटेंशन के साथ खुश आमदीद कहेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके मुताबिक हम इसको अपने घर के अंदर जो है वो उस तरह जगह दें जैसा कि जगह देने का हक है। जैसे कि कोई मेहमान आता है, हम उसकी मर्जी का ख्याल करते हैं, हम उसके एज अप्रोप्रिएट खाने बनाते हैं। अब ऐसा नहीं करते कि अम्मी अब्बू से मुझे मोहब्बत बहुत है, लेकिन अम्मी को शुगर है, मेरे अब्बू को जो है हाई ब्लड प्रेशर है, तो मैं तेज नमक वाला खाना बना रही हूँ, बहुत सारी चीनी वाला खाना बना रही हूँ, ऐसे नहीं होता ना। और इसी तरह जो है हम मेहमान का की जो है वो ख्याल रखते हैं, उनके सुकून का, उनकी। तो इसी तरह हमने रमजान जो आ रहा है, इसको क्या पसंद है, उसको हमने अपने घर के अंदर तब्दीली लेके आनी है, अपने दिलों के अंदर तब्दीली लेके आनी, अपनी नियतों को खालिस कर, राइट। तो ये वो मेहमान है
جو آتا ہے تو ڈھیروں برکتیں لے کے آتا ہے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رمضان و مبارک نصیب کرواتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے یہ دعا سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانہ و بلغنا رمضان. اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت رکھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دعا مانگنی ہے ہم نے بیٹھ کے, ہم نے کوئی سائن نہیں اوپر کیے ہوئے کہ ہمیں ہر سال رمضان نصیب ہوگا. اللہ سے دعا کرنی ہے. اور چونکہ ہمارا تو رمضان رجب میں شروع ہو گیا, ہم نے دورہ قرآن شروع کیا ہوا, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, گڈ. ورنہ لکھ لیجئے اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خیروں والی موت دیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خیر کے معاملے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کر لیا, ہم نے اس راستے پہ اپنے آپ کو مڑ گئے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو خوشی ہوئی ہے سن کے یہ بات. تو کیا اب جو ہے اپنی نیتوں کو خالص کر کے رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی سارے لکھیے, جی بسم اللہ لکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے پھر درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہمارے لیے جی برکتیں اور قرآن لے کے آئے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا یہ پیار بھرا جو ہے درود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ گیا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری حاضری لگ گئی ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں آگے کہ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے مہینہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے. ہم نے سورہ البقرہ کے اندر پڑھا تھا نا کہ, اور یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ رمضان کی جب بات آتی ہے تو اس کے بعد اس کا کنیکشن قرآن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم مہمان کی تیاریاں کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی کوئی اب کا ساؤنڈ آتا ہے تو اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آگے کچھ ہو رہا ہے, رائٹ. ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں. اگر بادل ہم گرجتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بارش برسنے کی تیاری ہے. اذان ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی وضو کرنا ہے, نماز کی تیاری ہے. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ محبتوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آنے والا جو مہمان ہے نا, ہم اس کو اپنی ساری محبت اس کے سامنے جو ہے نا رکھتے ہیں. اور یہی کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے. اور بہت کوئک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھوں گی اپنا, تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے اپنی ریفلیکشن شیئر کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. 2 شعر ہیں بہت ہی مجھے اچھے لگتے ہیں, آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ شاعر کہتا ہے کہ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. اور دوسرا شعر ہے کہ دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے, مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان پاک کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم چلتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگلی ہماری سلائیڈ ہے کہ انٹروڈکشن ہم کرتے ہیں رمضان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث کے ساتھ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ سچ ہے کہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ شیاطین کے لیے سب سے مشکل ترین ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, اور ڈیولز کو جو ہے چین کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے اندر کی جو فطری آواز ہے نا وہ پھر اوپن ہوتی ہے اور انسان لپکتا ہے نیک کام کرنے کے لیے.
اللہ تعالیٰ نے فطرت، انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ خیر رکھی ہوئی ہے. فطرتاً ہر انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. روحانی طور پر ہر انسان جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہے، لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں اور باہر کی ایکسٹرنل جو فورسز کے ہاتھوں پہ ہم کیا ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے. اب رمضان مبارک میں بھی کیونکہ ایکسٹرنل کوئی بھی فورس نہیں ہے جو انٹرفیئر کرے، پھر بھی اگر انسان کی وہی عادتیں رہیں، اس کے ڈے اینڈ نائٹس ویسے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے، اب وہ انسان کی پرسنالٹی ہی جو ہے وہ خراب ہو چکی. اس لیے یہ تو 30 days ہے نا، یہ از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریکگنائز یور ٹرو فیس. ٹھیک ہے، اور کہ کیا جو ہماری روٹین رمضان سے پہلے وہی چل رہی ہے، تو پھر شیطان کو جو ہے نا قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ ہیبٹس ہی جو ہے وہ بن چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں. نمبر 2، پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ 30 days انف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے. یہ سائیکالوجی جو ہے، ماڈرن سائیکالوجی نے اور سائنس نے بھی اس کو پروو کر دیا ہے کہ 20 سے 30 days کے ٹائم لگتا ہے کسی بھی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے، رائٹ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نے پروو کر دیا، اب سائنس جو ہے وہ پروو کر رہی ہے، تو سب لوگ جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ 16 hour کے 20 hour تک بھی فاسٹنگ کریں. 1400 سال پہلے مسلمانوں کے اوپر پورے رمضان کے روزے فرض ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے بھی تمام قوموں کے اوپر روزے فرض تھے ان ڈفرینٹ فارم. تو لوگ جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ لوگ کیسے آپ لوگ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں. تو آج اگر سائنس کہتی ہے تو ہم اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی فاسٹنگ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن رمضان کی فاسٹنگ ہم نے صرف اس نیت سے کے لیے فاسٹ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا 185 میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل. کہتے ہیں جس رات جو ہے قرآن کا نزول ہوا اسی سال روزے فرض کر دیے گئے تھے. اب ذکر جو ہے ہدایت، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا ہے، کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. اور بشنات کیا ہے؟ اور پھر کھلی کھلی جو ہے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، من الہدا والفرقان، ہدایت ہے اور فرقان. جیسے کہ آپ دورہ قرآن آپ سن رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ بار بار ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو بہت دفعہ پڑھایا. کیا فرقان سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ فرق کرنے والا. جی، کس چیز میں فرق کرنے والا؟ کس چیز میں فرق کرنے والا؟ ٹروتھ اینڈ باطل. جی، حق اور باطل کے درمیان. جی جی، تو یہ فرقان ہے. اور یہاں بیٹھ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رمضان میں خالی فاسٹنگ کرنا یا قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنا، کیا یہ انف ہے؟ کیا قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنا انف ہے؟ آپ کے خیال میں یہ انف ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، کیا ناظرہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا، نیکی ملتی ہے؟ ایک حرف جو ہے، ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں، رائٹ. تو امیجن کریں، الحمدللہ نیکی ملتی ہے. اچھا، اب آج یہ جیسے آج کل ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے جب ہم نے حق پڑھے تھے کہ اس میں تھا قرآن کو پھر صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ پڑھو. تو کیا اگر قرآن جو ہے وہ غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تجوید جو ہے، اتنی تجوید، ہر بندہ قاری نہیں بن سکتا، لیکن اتنی تجوید ہونی چاہیے کہ ہر مخارج جو ہر لفظ ہے اس کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے. اور کہاں رکنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا، کتنے کون سے موٹے الفاظ ہیں، ان کی کیا علم جو ہے، تعلیم حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے. تو پھر آج نیت کریں، ہر وہ میری بہن جو تجوید سے نہیں جڑی ہوئی، وہ انشاءاللہ چاہے بگنر لیول کی آپ تجوید شروع کریں، آپ ایک استاد کے ساتھ قرآن کا سفر شروع کریں ایز اے لرنر. ریسائٹ کیسے کرنا ہے، رائٹ.
آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں محبت اصل میں ہمارے دل میں اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں ہمیں اس کی روح کا ہی نہیں پتا ہوتا، رائٹ؟ تو آپ نے جو ہے وہ قرآن ٹیچر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ، نیت بناتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ قرآن کو ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں کو بھی کسی، ہم لوگ یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو صحیح قاری دیں جب بچے جو ہے نا قرآن جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہماری اللہ تعالیٰ جزا دے ہماری تمام آنٹیوں کو، کائنڈلی میری سب سے ریکویسٹ ہے، اگر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا وہ خود بھی کریکٹ کریں، مگر کسی چھوٹے بچے کو نہ پڑھانا شروع کریں، کیونکہ شروع سے جو ایکسنٹ اور جو تلفظ بن جاتا ہے بعض کا تو اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری دارالعلوم مسجد میں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آفٹر اسکول کلاسز ہوتی ہیں، اور استادوں کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تو بچوں کو جو ہے مسجد کا ماحول بھی دینا ہے، اور خود بھی ایز اے سسٹر، اس لیے ہم یہ حلقہ مسجد میں کرتے ہیں، اور ہم مسجد کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجد میں اپنی حاضریاں بھی ہماری ہوتی ہیں اور مسجد کی خدمت بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ what part of رمضان help your heart the most؟ آپ کا جو ہے رمضان جو ہے، آپ کا کون سا رمضان کا حصہ ہے جو آپ کے دل کو جو ہے نا سکون دیتا ہے؟ جی بتائیے، what part of رمضان helps your heart the most؟ پورا مہینہ، اچھا، اور سحری، تہجد، اوکے، تراوی، تہجد، سحری، سبحان اللہ، اوکے، سحری، انڈرسٹینڈنگ دا میسج ان دا قرآن، اچھا، سحری، اوکے، سحری میں آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ اوکے، تو اب آپ نے یہ اب اس رمضان میں آپ نے یہ کوشچن جو ہے، آج 2026 کا رمضان میں آپ نے مومنٹ نوٹ کرنا ہے کہ کون سا ایسا مومنٹ ہے جب آپ کا دل، جسم، برین ایک ہو گیا، یکجا ہوئے، اور وہ کون سا مومنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ تو پوری توجہ آپ نے کانشیسلی دینی ہے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آگے آیت جو ہے سورہ البقرہ کی فاسٹنگ کے ریلیٹڈ، یا ایھا الذین آمنو، اچھا یہاں اس میں کیا چیز آپ کو جو ہے اب پکار آ رہی ہے؟ کیا چیز اللہ کس کو بلا رہے ہیں؟ کس کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین، ہمیں، گڈ جاب، ہمیں بلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو نہیں کہنا، آپ نے کہنا اللہ جی ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کیوں؟ کیوں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے بھی، کیوں؟ کیوں کیے گئے؟ کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تو تم کیا کرو؟ متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ میں نے تقوی، تقوی کیا ہے؟ ایمان، اچھا، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، بھروسہ، اوکے، اور تقوی کیا ہے؟ فل ٹرسٹ آن اللہ، عبادت کرنا، آنےسٹلی، اللہ کو ایک ماننا، اچھا، چلیں میں دورہ قرآن میں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی آسان باتیں بتاتی ہوں۔ تقوی سب سے اچھا، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، مجھے بتائیں کیا تقوی کسی دوسرے کے اوپر، کیا کہ ہم کسی دوسرے کو متقی بنا سکتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے کو متقی بنا سکتے ہیں؟ ہم؟ نہیں؟ اچھا، گڈ، ہم کسی کو متقی نہیں بنا سکتے، بالکل ٹھیک۔ تقوی انسان کا پرسنل میٹر ہے، اور یہ دل کے ساتھ ہے، یعنی ہے فیئر آف اللہ۔ فیئر کا مطلب ڈر، خوف نہیں ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے اس لائک یعنی ہیو لائک یہ احساس ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر بات سے پہلے ایک سیکنڈ کا پاس لے کے ایک انٹینشن اپنے آپ کو بتانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سو ہر ایکشن جو انڈر اس احساس کے اندر ہم کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رائٹ؟
اور یہ فیلنگ کو تقویٰ کہتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو ایک بہت آسان سی ایک بات بتائی تھی، متقی وہ لوگ ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، جو چینج ہونا چاہتے ہیں اور جو اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ان کے دل کو پاک کرتا ہے. اٹس اے پروسیس آف پیوریفیکیشن آف دا سول، رائٹ. سو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم جو ہے وہ پائس ہو جاؤ، تاکہ تم گاڈ کانشیس آپ کے اندر آ جائے، رائٹ. اور ہم کسی کو زبردستی متقی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. ہر وقت اللہ کا احساس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. لمبی چوڑی تفاصیل میں نہ جائیں، لمبی چوڑی باتوں میں نہ جائیں، وہی ہم کام کریں گے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، رائٹ. ادروائز تقوی کے ریلیٹڈ آپ اپنی تفاصیل پڑھیں گے، سبحان اللہ ہمارے علماء نے کمال کیا ہوا ہے تفاصیل میں کہ اس کو کیا مطلب ہے، لیکن ہم بات کریں گے جو ہم ایزی انڈرسٹینڈ کر لیں گے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو. اچھا، آگے ہم بڑھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ رکھے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. میسج مل گیا کہ اب جو مہینہ پائے بغیر کسی ریزن کے ہم روزہ فرض روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آگے یہ آیات چلتی ہیں اور ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون سے لوگ جو ہے وہ روزہ جو ہے چھوڑ دیں اور بعد میں پورا کر لیں. تو یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے تو ہم اس میں سے گزرے بھی ہیں اور آپ لوگ ان آیات کو پڑھ بھی لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ فاسٹنگ ہمارے لیے کرتی کیا ہے. فاسٹنگ جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے ایک اکاؤنٹیبلٹی دیتی ہے اور ایک اسکیجول دیتی ہے. ہمیں ہمارے برین کو فاسٹنگ رمضان ہمیں ایک اسٹرکٹ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد ایمپتھی بہت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر. دل کے اندر ایک نرمی اور دوسروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے مال سے بھی دیا جاتا ہے، صدقہ جو ہے ایک اچھی بات سے ہوتا ہے، صدقہ کسی کو ایک محبت سے دیکھنے سے ہوتا ہے. اور صدقے کی اقسام ہے جو ہم دورہ قرآن میں 5 سپارے ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں اور آپ سب نے بار بار دیکھا کہ کئی طرح سے صدقے دیے جاتے ہیں. صدقہ کی کوئی ایک شکل نہیں ہے. مسکراہٹ ایک صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے، کسی کو کھانا پکا کے دے دینا صدقہ ہے، کسی کے لیے ایک قدم چل کے جانا اللہ کی رضا کے لیے وہ بہترین صدقہ ہے، رائٹ. پھر قرآن کی تلاوت، یہ جو ہم نے پہلے بات کی ناظرہ پڑھنا، اب اور غور و فکر میننگ کے ساتھ اس کو سمجھنا میں نے کیا پڑھا ہے اور اس کو ابزورب کرنا اور پھر وقت دینا. یہ تمام چیزیں ہماری ذات کے صدقے ہیں اور یہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تقوی جو ہے وہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا کیا وہ میک سینس بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور تقوی کے لیے اپنی مرضی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے. تقوی اور صدقہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز کے اندر آتا ہے. اس کے حدود سے نکل کے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یوں کر لوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، تو پھر تو اتنے لوگ ہیں، ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ طرح سے دل کرتا ہے. اسی طرح سے پھر کیا ہوتی ہے دین کے اندر جو ہے وہ بہت ساری غلط مرد چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں زیادتی ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. تو اسلام ہمیں ایک پورا جو گائیڈ لائن دے دیتا ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے اب جو مرضی کرے، ٹھیک ہے. ہمارا کوئی ایکشن قرآن اور سنت سے جو ٹکرائے نا، اس کی تعلیمات کے اگینسٹ نہ ہو، سبحان اللہ بسم اللہ. لیکن اپنی مرضی سے خوشیاں منانا اور اپنی مرضی سے غم منانا، یہ اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ باز رہنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ کہ ریوارڈ، فاسٹنگ کے ریوارڈ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے انشاءاللہ نیت ہماری صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے فاسٹ کرنا ہے، ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب اس کے اندر 2 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اس حدیث میں.
حدیث فرما رہی ہے جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا میننگ ثواب، ٹھیک ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، اگر اب ہم نے اس کی یہ جو ہے ٹرانسلیشن لی کہ ثواب کی نیت سے رکھے، تو ہم اکثر ثواب ہی کی نیت سے رکھتے ہیں. اور یہ میں نے اس لیے اس کو چینج نہیں کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نا عربی کی امپورٹنس پتہ چلے. احتساب بھی اردو کا لفظ ہے. مجھے بتائیں، جب ہم کہتے ہیں اس بندے کا احتساب ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس بندے کا احتساب ہونا چاہیے، یہ اب اردو کا لفظ ہے، تو اس کے کیا مطلب آتے ہیں؟ حساب اور احتساب کا مطلب، فرض کریں کس نے چوری کی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اسے اس کا احتساب ہونا چاہیے، اسے حساب لیا جانا چاہیے، رائٹ؟ یعنی اکاؤنٹیبلٹی. سسٹر نسرین، اکاؤنٹیبلٹی، ایک انسان نے کوئی حرکت کی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، رائٹ؟ عربی کہتی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے. اب ایمان کے وہی 3 کیٹیگریز جو ہے نا، آپ نے اس کو اب یاد رکھنی، جو ہم دورہ قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں، کہ زبان سے اقرار اور دل میں اس کی تصدیق کی اور عمل سے اظہار کیا، یہ مومن ہے. جس نے زبان سے اظہار کیا، دل میں وہ the person does not even mean it، اور عمل اس کا بالکل دوسرا ہے، تو اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں؟ وہ کون سا جو ہے وہ درجہ ہے ایمان کا؟ ایمان قرآن ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن عمل ان کے بالکل ڈفر، منافق. جی شاباش، منافق. تو ایک تو ایمان کی کمپلیٹ حالت کے اندر آنا ہے، رائٹ؟ پھر وہ احتساباً، تقوی کی دوسری حالت احتساب ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اویئرنیس، رائٹ؟ اپنے آپ کا خود ہی جو ہے احتساب کرنا کہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں میرے دن و رات کیسے گزر رہے ہیں، یا میرا ٹائم جو ہے وہ ان عبادات پہ لگ رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مجھے فائدہ ہونا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یا میرا وقت جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے میں گزر رہا ہے. صبح کی جو ہے لسٹ بن رہی ہے اس کی سحری کی، اور اب جناب جی افطاری اور ڈنر کی ہو رہی ہے، اور اس کے درمیان میرا ظہر بھی جاری ہے، میری عصر بھی جاری ہے، میری مغرب بھی جاری ہے، رائٹ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ دونوں کام کر لیے، ایمان کی حالت مکمل اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. گناہ کبیرہ کے لیے ہم پڑھے جا رہے ہیں نا کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ اگر تو اللہ کے ساتھ اللہ کے قانون ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی سزا اس انسان کو ملے گی. اگر اس نے جو ہے دنیا میں اس کی سزا ملے گی، اور اگر اس کا تعلق جو ہے گناہ کبیرہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہے تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن گناہ صغیرہ جیسے کہتے ہیں کہ ان انٹینشنلی جو ہے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، ان انٹینشنلی آپ سے کچھ ہو گیا. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دورہ قرآن، ہم رات جو ہے اپنی عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں، تو سارے دن اگر کوئی چھوٹی جو ہے نا موٹی بات ہوگی، اللہ کے حکم سے اللہ اسے معاف کر دے گا. اللہ بڑا رحیم کریم ہے اس حالت کے اندر. لیکن اگر ہم سارا دن جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشنز کے اندر پہ جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہمارے سامنے گزرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھی نیت تو ہماری ثواب کی ہے. لیکن جب عربی کو ہم پڑھیں گے تو عربی اس کو احتساب کہتا ہے. اس لیے عربک قرآن کو قرآن کی لینگویج میں پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جن گناہوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی بھی معافی مانگنے کی توفیق دے، اور جن کا ہمیں علم ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یاد رکھیں توبہ کرنا بھی ایک توفیق ہوتا ہے، اور کسی سے معافی مانگنا جو ہے وہ دوسری توفیق ہوتی ہے. یہ بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے کسی بندے کو جا کے یہ کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ برا کیا ہے، یا تمہارے ساتھ یہ کام ہوا تھا نا تو اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے. یہ ہے تقویٰ.
تقوی یہ ہوتا ہے جو آپ کو مجبور کر دے، آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، وہ ہے تقوی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بالکل شرم نہ آئے کسی کو بلائیں، گھر جائیں یا ان کو کال کر کے کہ بہن مجھے معاف کر دے، میں نے تمہارے بارے میں یہ برا کام کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ کم از کم قیامت والے دن وہ بہن ہماری جو ہے ہمارا گریبان تو نہیں پکڑے گی، سمجھ آئیے؟ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دے گا ان لوگوں کو کہ جن کی عبادتوں نے تو جو ہے وہ پورے نمبر لیے تھے، لیکن حقوق العباد میں جو ہے وہ 0% تھا ان کا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، ہم چلتے ہیں چیریٹی، صدقہ خیرات۔ اس رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے چیریٹی کا اور صدقات اور خیرات کی بات کی ہے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ ہی صدقہ کرتے، کہ ہر وقت صدقہ کرتے رہو اتنا، یعنی کہ جو ہے صدقے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا اس کو ایمفسائز کیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی جو ہے پیاری بہنوں ہمیں ہی ہے۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے استعمال میں لگتا ہے، رائٹ؟ تو دونوں طرف جو ہے وہ فائدے ہی فائدے ہیں، رائٹ؟ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سکھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم جو ہے ایک لگژری لائف گزارے ہو نا، تو میرے دوسرے بندے بھی جو ہیں کم از کم اس مہینے تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بھی ذرا آسانی سے زندگی گزار لیں، رائٹ؟ اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیریٹی پہ بہت زور دیا، ویسے تو سالوں سال دیا ہے۔ اور ایک اور کانسیپٹ ہے ہمارا کہ ہم نا رمضان کا انتظار کرتے ہیں، تو ہر انسان کی اپنی، چونکہ زکوٰۃ کا چونکہ حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، تو لوگوں نے اپنی رمضان اپنا ایک کیا ہوتا ہے فور سم ریزن جو ہے۔ تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ پھر جو ہے نا ڈیورنگ دا ایئر دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری ارد گرد جو ہمارے کچھ بہن بھائی ہیں، تاکہ ان کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ جلتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ افضل الصدقات صدقات فی رمضان، the best charity is given during رمضان، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، صدقے کو عام کر دینا ہے۔ اب مجھے بتائیں صدقے میں، دوبارہ بتائیں کیا کیا چیزیں آئیں گی، چلیں لکھ کے بتائیں مجھے، صدقہ کیا کیا چیزوں میں آئے گا، ہم کیسے کیسے صدقہ کر سکتے ہیں، آئیڈیاز دیجئے مجھے۔ مال، اچھی بات، اسمائل، ٹھیک ہے، منی، اور مال، وقت، ٹائم، اسکل، اوکے، فوڈ، گڈ جاب، اور گروسری، منی، ٹھیک ہو گیا، خوش اخلاقی، مشورہ، گڈ جاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں صدقہ جو ہے وہ صرف اس کو دینا ہے جس سے ہماری دوستی ہے؟ ان کے ساتھ کیا کریں جن کے ساتھ ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں؟ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب تو یہ مشکل کام آ گیا نا، تب اس مہینے کیا کرنا ہے؟ جن سے ناراضگیاں ہیں نا اس کی لسٹ بنانی شروع کر دیں، میں نے بنانی شروع کر دی، ہاں کالیں کر لیں۔ میں نے تو الحمدللہ کل سے کوشش کی، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ نا لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں، کس کی میرے ساتھ 1 سال سے بات نہیں ہوئی، چاہے کسی بغیر وجہ سے ہی نہیں ہوئی، مجھے اس کو کال کرنی ہے، مجھے اس کو چیک کرنا ہے، رائٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے پیاری بہنوں، یہ جو ہم نے سٹیکر بھیجنے شروع کیے ہیں نا، معاف کر دیں مجھے، عمرے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، سٹیکر ایک ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا کریں ایسا؟ ہاں پہلے ایک وقت ہوتا تھا فون کر لیتے تھے، آواز آ جاتی تھی، پھر ایک ٹائم آیا چلو خط لکھ دیا، ہاں اب کیا وہ ایک سٹیکر رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے آل کانٹیکٹس، چل جان چھٹی نہیں، اپنا وقت نکالا کریں اور ایٹ لیسٹ وائس نوٹ بھیجتے ہیں۔ آپ نے کسی کا حال پوچھنا ہے، رمضان کی مبارک دینی ہے، رمضان المبارک کے ایک سٹیکر سے نا اپنی جان چھڑوایا کریں۔ وعلیکم السلام کے سٹیکر آ گئے بس چل سو چل، نہیں، اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیا کریں، لکھیں، اور وائس نوٹ کم از کم، اگر کال نہیں کر سکتے تو وائس نوٹ کر کے اس کو اپنی آواز، آپ کو پتہ ہے یہ تھیراپی ہے، وائس تھیراپی ہوتی ہے،
اور پہلے ہوتا تھا کبھی کسی کی آواز سن لی تو اچھا فیل ہوتا تھا. اب ہم اس حد تک ماڈرن ہو گئے ہیں اور اتنے خشک ہو گئے ہیں کہ ہم نے بس نہ وہ ٹیکسٹ کے اوپر بس اپنی وہ بھی اسٹکر تو ہاتھ سے لکھنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی. اور ای میل کریں کسی کو, اچھا سا میسج لکھیں, آپ بتائیں کسی کو وائس نوٹ چھوڑ کے کہ مجھے تم سے کیوں محبت ہے, مجھے آپ کی کون سی بات اچھی لگتی ہے, رائٹ. تو آپ نے اپنے برین کو ہم نے نفرتوں سے نکال کر محبتوں کی طرف لے کے جانا. اور اگر اب تو اس طرح چیزیں ہو گئی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. ہمیں بھی, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ہم, آپ کو پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو آواز کا اتار چڑھاؤ یہ ویوز ہوتی ہیں, یہ ہمارے نروس کو کام کرتی ہیں. جس طرح کوئی چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے تو ہمارے نروس کو جو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے نا, اسی طرح پیار بھرے الفاظ ایک انرجی رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایک کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے اپنے دماغ میں ایک بندے کو لے کے آنا ہے جو آپ سے ناراض ہے, پھر اپنے آپ سے دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. کم از کم اللہ کے لیے ایک اس کو اچھا میسج بھیجیں, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے گڈ, نہیں کرتا آپ فارغ ہو گیا, آپ کا اسائنمنٹ ڈن ہو گیا, رائٹ. تو یاد رکھیں پیاری بہنوں کے روزہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا صبر کو جو اجر ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ایک روزہ اور ایک صبر. ہمیں نہیں پتا کوئی انسان اپنے دل پر کتنا بڑا ہاتھ رکھ کے وہ نیکی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو پتا ہے. روزہ کسی کو نہیں پتا, اگر ہم نہ کسی کو بتائیں کسی کو کیا پتا. تو روزہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور تقوی پہ جب بات آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تقوی ہا ہونا, تقوی ہا ہونا, اور ایسا کرتے کرتے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے تقوی دل کے اندر ہوتا ہے, زبانوں پر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو چلیں اگلی جو ہے ہمارا جو اسماء الحسنہ ہمارے رمضان کی تھیم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جیسے اس کو ہم اپنے رمضان کے اندر کیسے لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب ہم نے اپنی 30 days کا چیلنج ہے ہمارا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے رمضان سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی کچھ انفارمیشن آئے گی. آپ نے اپنی ایک نوٹ بک بنانی ہے, اس میں اپنے روزانہ کی اپنی جو ہے نا ڈائری بنانی ہے, اپنا جرنل بنائیں, اور وہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اور دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ اس کی اپنی بنائیں, اب اس کی تصویر کھینچ کھینچ کے اپنے پیاروں کو بھیجتے جائیں, ٹھیک ہے. یہ کام کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ بھی ہوں, نہیں ہو تو کم از کم آپ کے علم سے ان کو فائدہ ہو. اب دیکھیں الرحمن رحم کرنے والا, رحیم اللہ, الغفار جو ہے وہ بخشنے والا اللہ, الحکیم جس کے سارے کام حکمت کے ساتھ ہیں. یہ 3 نام میں نے کیوں پک کیے, اگر ہمارے دل کے اندر رحم نہیں ہے نا پیاری بہنوں, ہم غفار نہیں بن سکتے. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے اللہ کے لیے جو ہے ٹیکسٹ کرنا ہے جن سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. میری بھی بہت ساری لسٹ ہے, ہر کی ہوتی ہے, وی آر ہیومن, رائٹ. مگر اللہ کے لیے جو ہے ہم نے, کیونکہ قرآن پڑھنے والے میں اور قرآن نہ پڑھنے والوں میں تھوڑا سا تو فرق ہوگا, رائٹ. تو ہم اپنے آپ کو یہ چیلنج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو الرحمن جب کی صفت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم الغفار نہیں بن سکتے. اور اگر الغفار جو ہے نہیں بنیں گے تو حکمت کے دروازے ہمارے دلوں کے اندر نہیں کھل سکتے اور ہم وائز ڈیسیژن نہیں کر سکتے. پیاری بہنوں, جس گھر کے بڑے جو ہے نا پیار محبت کے بیج بوتے ہیں نا اپنے گھروں میں, اور اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے, بڑی ماریں کھانی پڑتی ہیں, اور جو گھر کے بڑے معافی کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں نا اپنے گھروں کے اندر, اور صبر کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ صبر جو اللہ نے کہا ہے, یاد رکھیں اس گھر کو اللہ کے راستے میں بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھیں کہ ان گھروں میں بعض کا 3ری جنریشن میں ایک ولی اللہ آ جاتا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام ہر ایک چیز کی کا ہمیں معاوضہ دنیا میں مل جائے, اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا. ہاں اگر ہم بڑے ہیں نا, اب ہمیں اپنے گھروں کے اندر معافی کیسے دی جاتی ہے اپنے گفتگو میں بھی لانا چاہیے. کچھ شکایت ہو رہی ہے, اس اوکے, کوئی بات نہیں بیٹا, یہ جو اس اوکے ہے نا یہ میں اپنے والد صاحب سے سیکھا ہوا. میرے والد اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کریں. میرے باپ کی ایک ایسی ان کے اندر ایک ہیبٹ ہوتی تھی جو مجھے اس وقت بڑی زہر لگتی ہوتی تھی, کیونکہ آئی واز ٹین ایجر, رائٹ.
ابو میرے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور بڑے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے جو گھر کا بڑا بیٹا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ابیوز اس کی حالت ہوتی ہے. جو سارے کام کرنے ہوتے تھے وہ انہوں نے کرنے، لیکن جب کوئی کریڈٹ دینے کی ٹائم آتا تھا تو وہ میرے ابو غائب ہوتے تھے، اور میں ان کی ایک ایک بیٹی ہوتی تھی. مجھے اپنے ابو سے محبت بہت ہوتی تھی، تو مجھے یہ چیزیں بہت بری لگتی تھیں. تو میں نے جب ابو کو آنا تو میں نے ان کو کہنا کہ آپ کیوں نہیں کہتے، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کرتی ہے، آپ کی امی بھی کر دیتی ہیں اور آپ کے بہن بھائی بھی کرتے. تو میرے ابو نے نا ایک ہی کام کہنا، انہوں نے کہنا پنجابی میں، چل ہاؤ. جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں نا، ہاؤ، بڑے پیار سے ہنسنا اور مجھے کہنا چل ہاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اچھا، ٹائم گزرتا رہا، بڑا دل میرا جو ہے نا ہوتا تھا. ابو سے میں ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی، میں کہتی تھی آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، آپ نہیں نا ان کو کچھ کہتی اس لیے وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. وقت گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے ابو بنتی جا رہی ہوں. اب کوئی بھی بات ہوتی تو میں تھوڑی ماڈرن ہوگی، میں نے انگلش میں کہنا شروع کر دیا اٹس اوکے. بچوں نے کچھ کہنا، بیٹا اٹس اوکے، اچھا بیٹا اٹس اوکے، اٹس اوکے. تو میرے بچوں نے مجھے کہنا کیا ہر وقت اٹس اوکے اٹس اوکے، یہ کیا بات ہے ہر چیز پہ اٹس اوکے ماما. اس لیے لوگ آپ کے ساتھ آپ کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ کہتی کچھ نہیں ہے. تو مجھے خیال آیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیج بو جاتے ہیں اپنی نسلوں کے اندر. ضرور آپ کے فیملی کا ایک ایسا بندہ نکل آتا ہے جو گھروں کو نا سنبھال کر رکھتا ہے، ہر وقت بدلے نہیں لیتا. راتوں کو ضرور روتا ہے اللہ سے، جو ہے وہ مانگتا ہے طاقت، لیکن وہ بدلے نہیں لیتا. تو ہم نے وہ بڑے بننا ہے جو اپنے بچوں کو بتائیں کہ سکھ ہے بیٹا، دنیا میں نہیں سب کچھ لے لینا، آخرت کے لیے بھی کچھ چھوڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اور نیکی کر کے جس نیکی میں دل کو درد ہونا پیاری بہنوں، یقین مانے وہ قبول نیکی ہوتی ہے. وہ قبول نیکی ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو تکلیف ہو رہی ہو اور راحت کو آپ کا اندر آپ کا مچال رہا ہو کہ کیوں کیا میں نے ایسے، میں نے کیوں کیا ایسے. یقین مانے وہ ایک قبول نیکی ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سی نیکی سچے دل سے کی ہے اور کون سی نیکی نہیں کی. تو نیکیاں نا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کیا کریں، رائٹ. یقین مانے آگے جا کے جو ہے نا یہ وہ اینٹیں بنے گی جن کے اوپر ہم چڑھ چڑھ کے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں دھکے دینے والے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، رائٹ. تو گھبرانا نہیں ہے اور نیکیاں کر دینی ہے ہر ایک کے لیے انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر سائمہ اور جو ہے نا ہمارے بڑے ایسے ہی ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تھوڑے سے ڈیجیٹل بزرگ ہو گئے، رائٹ. تو گھبراتے نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، رائٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم نے اپنے سے سٹارٹ کرنا ہے، تاکہ ہم سلولی ہو سکتا ہے آپ ذرا تھوڑی سی ایک دم چینج ہو تو آپ کے بچے کے ماما آر یو اوکے، پہلے تو آپ ایسی نہیں ہوتی تھی. تو افینڈ نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایسا ہوگا. آپ اچھی اچھی حرکتیں کریں گے، اچھے اچھے بچے بنیں گے نا، تو آپ کے گھر والے ہی آپ کو کہیں گے کہ آر یو اوکے، ٹھیک ہے. تو خوش ہوا کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہے جو سارے نوٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رحمان اور غفار اور حکمت حکیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہیں اپنی زندگیوں کے فیصلے وزڈمز کے ساتھ کریں اور اپنے بچوں کو بھی وائزلی جو ہے مشورے دیں انشاءاللہ. آگے یہ ہے 30 days ہمارا آرگینک ہارٹ اینڈ مائنڈ چیلنج، جو انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. یہ میری بہت خوبصورت سی بہنیں ہیں جو بیچاری جو ہے پتہ نہیں جو ہے نا لگی ہوئی ہیں میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا جو ہے اجر دے اس دنیا میں آخرت میں. اور میں ہمیشہ ان سے یہ بات کہتی ہوں اور آپ سب سے بھی کہوں گی کہ ہمارا جیسے یہ دورہ قرآن ہے نا، یہ ایک فرسٹ ٹائم جو ہے نا آن لائن کاوش تھی. اور یہ میری بہنوں اسی طرح ہم نے جو حلقہ شروع کیا ہے تو اس میں بھی یہ ہمارا فرسٹ ٹائم یہاں حلقہ تھا. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ بیج لگانے والے ہو، تو یاد رکھنا جو لوگ بیج لگاتے ہیں نا وہ اس درخت کی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھتے. تو بیج لگانے والوں میں شامل ہو جاؤ. یاد رکھیے گا قبر کے اندر ہم لیٹے ہوں گے اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے نا، ایک ایک بیج جو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ 700 سے زیادہ جو ہے 100 بالیاں، اور اس کے اندر کتنے کتنے جو بیج ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور ہمیشہ جو کام ہو رہا ہونا خوشی سے آگے بڑھ کے سبقت لے کے جاتے ہیں اور اس کاز میں شامل ہو جائیں، تاکہ جب تک یہ بھرے گا پھلا پھولے گا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ ہمارا دورہ قرآن ہر سال ہو. اللہ کرے یہ ساری نئی بہنیں جو گریجویٹ ہو گئی ہیں یہ حصہ ڈالیں، اور آپ بہنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ
یہ محبت پیدا کرے. آپ لوگ سال سال 2 2 سال کے کورسز کر کے گریجویٹ ہو, یو آر ویلکم, جوائن اس ان شاء اللہ تعالیٰ, رائٹ. اینڈ آپ سب جو ہے اس کام کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں, مقصد لے کے. بے مقصد جو ہے نا وہ ایک جانور مرتا ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم نے تو اپنے مقاصد کے ساتھ زندہ رہنا اور مقصد ہی کے ساتھ اس دنیا سے جانا انشاءاللہ. تو یہ جو 30 days آرگینک کا ہارٹ اینڈ مائنڈ چیلنج ہے, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں کوشش پوری کروں گی کہ آئی نو ہاؤ مینی پیپل نو کہ آئی آلسو ڈو ایموشنل کوچنگ, اور اس لیے شاید آپ کو قرآن میں بھی مجھے میرا تھوڑا سا ایک ہیٹ میں پہن لیتی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اللہ کے 99 نیمز کے ساتھ ایموشنل ہیلنگ کریں, اور اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا روز کا ایک نام جو ہے نا دیا جائے گا, اور 30 days میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم 30 نام جو ہے نا وہ کم از کم 30 نام نہیں ہے, 30 کوالٹیز ہم اپنے دل کے اندر, اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے کہ ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہمارے اندر تبدیلی آ رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ اس کے اندر جو ہے شامل ہوں, لیکن آپ میں سے کوئی 99 نیمز آف اللہ یاد کر سکے تو انشاءاللہ جو ہماری عید گیدرنگ ہوگی وی ول ہم ود سو مینی گفٹس انشاءاللہ آپ کا تھینک یو کرنے کے لیے, اور آپ سے ان پرسن بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو ضرور شامل ہوں اس چیلنج میں انشاءاللہ. تو دیکھیں کہ الرحمن کی جو صفت ہے سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور آپ کے جو رب ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہ 2 کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں, اور یہی وہ 2 کام ہے جو نفس کے اوپر پہلا پیر پڑتا ہے, انسان کے اپنے نفس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہماری ایکٹیویٹی کیا ہوگی, آپ نے کیا کرنا ہے, پرفارم a random act of kindness forgiveness to someone. نام لکھنے, ایک بندہ چوز کریں, 2 کریں, 3 کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک کائنڈنس کا کام کرنا ہے, اور وہ بندہ کائنڈنس جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے, جو آپ کو بڑا حبی لبی کرتا ہے, اس کو تو ہم پیار محبت کرتے ہی ہیں. آپ نے کسی ایسے انسان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میری یہ کائنڈنس اس لیے ہے کہ میں اس کو اپنے دین کے ساتھ جوڑوں گی, جیسے مجھے کسی نے, میری پیار کرنے والی فرینڈ نے لنک بھیج کے صبر کے ساتھ مجھے قرآن سے جوڑا ہے. اب میرے ریٹرن کا ٹائم آیا. What can I make a difference in my community? ٹھیک ہے. اور دوسرا forgive کرنا ہے, اور forgive کا مطلب ہوتا ہے forget first and then forgive. And forget کرنے کے لیے ایک پروسیسنگ ہوتی ہے, to take a 30 days to process your emotion انشاءاللہ. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے forgive کرنا ہے for the sake of اللہ. اور forgiving کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتی, وہ ہمیں اپنے اندر کی قید سے آزاد کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم آزاد ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کسی کو forgive کرنے کا مطلب اس کا بیسٹ فرینڈ بننا نہیں ہوتا ہے. Then you want to take a space, keep your space and keep your boundaries and stay and move on. ٹھیک ہے. اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس بندے کا خیال آپ کے دل میں آئے تو آپ کے دل کے اندر دعا نکلے, دعاؤں کے ساتھ معاف کریں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس بندے کو معاف کر سکوں, اللہ مجھے توفیق دے, چاہے وہ بندہ آپ سے کبھی معافی مانگے یا نہ مانگے, آپ اللہ کے لیے معاف کریں. یہ ہے ہمارا جو ہے آرگینک ہارٹ. اگر ہم نے آرگینک بننا ہے نا, ہارٹ اینڈ مائنڈ کرنا ہے, تو اس میں سے ساری یہ جو ہے انفیکشنز کو پہلے ختم کرنا پڑے گا, اور یہ کوئی نہیں کرے گا, یہ ہم میں سے ہر ایک خود کرے گا. ہاں چونکہ ہم کمبائن کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے, ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے, اور ایک دوسرے کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اگر کسی وقت آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو رہا انشاءاللہ. آگے دیکھیں الغفار, the forgiving. اور اس میں حدیث آتی ہے من تاب ندم واستغفر اللہ غفر لہ, جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جس طرح تم چاہتے ہو نا میں تمہیں معاف کروں, میرے بندوں کو بھی معاف کر دیں. اللہ کے لیے معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں. یقین کریں آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا, صاف ستھرا دل ہو جائے گا, اور اس کے اندر پھر اچھی اچھی باتیں لے کے آئیں. چھوڑ دیں لوگوں کو, لیٹ اللہ ٹیک کیئر آف the other people. لوگوں کو اپنے دماغوں کے اوپر سوار نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. لیٹ them take care of جو ہے نا, آپ اپنا کام کریں اور آگے بڑھ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک سنسیئر دعا کرنی ہے, اور پھر forgive کر دینا. سب کوئی دماغ کے اندر ایک بندہ 2 بندہ رہے, اس کے لیے دعا مانگے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے نے اگر وہ پھر بھی دل توڑ دیتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی ہے, رائٹ. آپ اس کو موقع ہی نہ دے دوبارہ دل توڑنے کا. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ نے جو بھی نیکی کرنی ہے نا اللہ کے لیے کرنی ہے.
दूसरा बंदे से अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारा दिल तोड़ेगा। दुनिया है ही दिल तोड़ने के लिए, वो बार बार दिल तोड़ेंगे और उस वक्त तक दिल हमारे टूटेंगे जब तक हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो उस बंदे से हमने जो है वो रिवॉर्ड लेना है। ऐसे सलीना, उसको ब्लॉक करना है अपने दिल में, राइट? वैसे नहीं करना, उसकी दुख सुख में शामिल होना है, ठीक है? तो मगर उसकी थॉट को जो है ना ब्लॉक कर देना है, नेगेटिव थॉट को, इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात है कि जिसने अगर ब्लॉक आपको किया है अफसा, तो आप उसके लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए, हो सकता है अल्लाह आपको बचाना चाहता है उस इंसान से, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें इंशाल्लाह, राइट? सो गना इंशाल्लाह ताला मोर टॉक अबाउट, और बहुत सारे ख्यालात आपके दिल में आएंगे, और यही नफ्स है, ये आपको नफ्स डरा रहा है, ठीक है? ये जो आपको इस वक्त थोड़ी सी हो सकती है एंक्शियसनेस हो रही है, आपको थोड़ा सा फीलिंग आपकी हो रही है, सारा कुछ ये सारा आपका नफ्स था। इससे आपको पता चलेगा कि ये बात सोच के अगर तो आप बड़ा काम फील कर रहे हैं ना, ओके, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत काम करने की जरूरत है अपने अंदर, ठीक है? इंशाल्लाह आगे देखें। अल हकीम, जैसे 3 नाम हमने शुरू किए, उसमें जो है रिफ्लेक्शन क्या है? अल्लाह का हुक्म करेंगे ना तो अल्लाह आपको वाइस चॉइसेस करने की तौफीक करेगा। तो अल्लाह आपको वाइस वाइस चॉइसेस करने की तौफीक देगा, फिर आप वाइजली जो है ना जिंदगी के अंदर चॉइसेस करेंगे। और करना क्या है? नंबर 1, अवॉइड गॉसिप, फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव याद रखें, द थॉट्स कम्स फर्स्ट, फीलिंग कम्स लेटर, and then that those feelings turn into words and the words turn into actions. इसका चीज का ख्याल रखें, सबसे पहले जो है थॉट आती है कि ये बंदा मुझे कुछ गलत कहेगा, फिर फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, फिर बंदा उसके बारे में बातें करना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो एक्शन के अंदर आप रिस्पॉन्स दे देते हो गलत, ठीक है? तो आपने क्या करना है? अवॉइड गॉसिप, फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स, और ये सब कुछ हमने इंशाल्लाह ताला इसी तरह कंटिन्यू करना है ऑल 330 डेज। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? एवरी 5 डेज आपने पॉज करनी है फॉर डिस्कशन। डिस्कशन आपने कैसे कर सकते हैं? हम एवरी 5 डेज अपना रूम खोला करेंगे, आप लोगों ने उसमें डिस्कशन करनी है, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू, ओके? एंड उसके बाद जो है ये डेली एक्टिविटी होगी जो इम्पैक्ट करेगी आपकी हार्ट की, क्योंकि यू विल बी एबल टू गिव अ चांस टू वेंट आउट अ लिटिल बिट। एंड दिस जो हमारा ग्रुप है, आई रियली वांट यू टू फील सो कंफर्टेबल एंड सेफ स्पेस। कोई इंसान किसी के ऊपर अटैक अगर करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे, कोई डिसरिस्पेक्टफुल अगर कोई टेक्स्ट आएगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वी नीड टू लर्न कि ये कुरान पढ़ने वालों का ग्रुप है और हर इंसान एक दूसरे की इज्जत करता है, ठीक है? और किसी को जज नहीं करता, और अगर कोई करेगा भी उसका मामला अल्लाह अल्लाह देख, अल्लाह अलीम है, खबीर है। हमने सबको वेलकम किया है, और होपफुली कि हर इंसान जो है इस बात को, इसकी इज्जत रखेगा कि हमने अपने ग्रुप में जो है सबको वेलकम किया है। और ये जो ग्रुप भी घर की तरह होते हैं, कि जैसे इंसान अपने घरों में किसी को इन्वाइट करते हैं, राइट? तो हम इंशाल्लाह ताला, जी सिस्टर्स लुबना, आई विल शेयर दिस स्लाइड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो अब जो है आपने क्या करना है, आप मुझे ये बताएं अभी इसी वक्त, एक छोटी सी एक्टिविटी है इस वक्त, विच नेम ऑफ अल्लाह इंस्पायर्ड यू टुडे? बताएं इस वक्त कौन सा अल्लाह का नेम है इस वक्त फौरी तौर पर आपके दिमाग में अंदर आ रहा है इस वक्त, और वो कौन सा है? अल जब्बार, अल वहाब, रहमान, ओके, और बताएं। अल रहमान है, अल गफूर है, अल अलीम, ठीक है, गफार, माशाल्लाह, गुड जॉब। एंड आई एम वेरी सॉरी, ऐसे हमारी सिस्टर्स जो माइक पे बात करना चाहती हैं तो हम माइक को अनम्यूट हमें रखना है, क्योंकि अगर माइक हम खोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। लेकिन आप थोड़ा सा लर्न करें, आप चैट में लिख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आपने किसी भी बच्चे को कहें मुझे चैट में लिखना सिखाएं, मैंने 2-4 सिस्टर्स की हेल्प की थी, एंड माशाल्लाह ना वो 1 या 2 लफ्ज लिख देती हैं, कम से कम जी लिख देती हैं, नो लिख देती हैं ना। तो हमने लर्न करना है, हमने इजी वे नहीं लेना। आप लर्न करें इंशाल्लाह ताला, तो देखिएगा आपको इंशाल्लाह चैट भी करनी आएगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी जो सारे कोई सिस्टर्स ऐसी हैं तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, अपनी मदर्स की, तो उनको बताएं कि चैट में मैसेज कैसे खोलते हैं और उसमें कैसे लिखते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। अल हकीम, अस्समी, गुड जॉब। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं हम। अब रमजान के अंदर क्या होगा? अब तरावी आएगी इंशाल्लाह। तरावी के अंदर देखिए, हम सबको पता है कि ये एक नफली इबादत है, लॉन्ग नाइटली प्रेयर है, ठीक है?
اور عشاء کے بعد ہوتی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، ویئر امام ٹپکلی کمپلیٹ اینڈ ریسائٹ دا انٹائر جوز. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے آپ نے اگر پڑھنی ہے ڈو ناٹ، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، اور اپنے جسم کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک اسپیشل نفلی عبادت ہے جو صرف رمضان کے اندر ہوتی ہے. ویسے تو آپ نفلی عبادت اینی ٹائم کر سکتے ہیں. ریڈنگ قرآن الحمدللہ وی آلریڈی ریڈنگ قرآن، وی آلریڈی اسٹارٹیڈ ڈوڑا قرآن رائٹ. اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اسپیشلی آپ اور کیا کر سکتے ہو، آپ روزہ افطار کر سکتے ہو. اپنے گھر میں کرنے کے بجائے بہتر ہے آپ کھانا بنائیں، اس کو پیک کریں جلدی جلدی، 5-10 لوگوں کو جو ہے نا، بلکہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی انوالو کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے مرد جو ہے نا، وہ ان کو نا ثواب کمانے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا رائٹ. تو آپ بجائے یہ کہ گھروں میں بڑی بڑی پارٹیاں رکھیں اور اپنا ٹائم ضائع کریں، بہتر ہے کہ 1 یا 2 سسٹرز مل کے آپ اپنا کھانا بنائیں اور اس کو ڈبوں میں پیک کریں، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ آپ رشتے داروں جو بھی نزدیک ہے ان کو بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، اور جہاں رفتاری نہیں ہوتی یا اس طریقے سے ویکینڈ ایک رکھ لیں رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے جو عورتیں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تیاری کر رہی تھی افطاری کی، تو جو گھر کے بڑے ہیں اسپیشلی جو اس وقت میری اولڈر سسٹر یہاں فرض کریں وہ گھر میں ساسیں ہیں، خدا را اپنی بہوؤں کو جو ہے نا، اپنے بیٹوں سے کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ اس عورت کا بھی روزہ ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اس کا بھی روزہ ہے، اس نے بھی عبادت کرنی ہے. تو لہٰذا ہمیں بہت ہی سادہ افطاریوں کی عادت ڈالنی چاہیے، یا پھر سارے مل کر کام کریں. تو اگر تو آپ کی نماز جاری افطاری کے اندر نا، تو یقین مانیے یہ کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر رہے. تو ہمیں ایز اے ویمن، گھر کی ویمن کو مل جل کے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یاد کریں، پوچھے تم نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، اب بس اتنا بہت ہو گیا ہے، اب تم جاؤ جا کے جو ہے نا اپنی تیاری کرو. ٹھیک ہے. اور اگر جو میری جو ہمارے گھر کی بچیاں ہیں وہ کسی بھی رشتے میں ہیں، بلکہ ان کو دین کے کاموں میں ایکٹیو کریں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، رادر کے دین کے ہم ان کو کچن کے اندر لگا چھوڑیں رائٹ. تو ہمیں یہ بھی چیریٹی ہوتی ہے، کسی کو دین کا کام کروانے کی تھوڑی سی کھلی چھٹی دے دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے. پھر ایکٹ آف چیریٹی کا آپ کو سب کو پتہ ہے رائٹ، کہ زکوٰۃ دینی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ مینڈیٹوری ہے، وہ آپ کوشش کریں 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہی صدقۃ الفطر دے دیں، تاکہ وہ جہاں جہاں غریبوں تک پہنچتا ہے وہ چلا جائے. سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے لوگ عید کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیاں منا لیں. آگے لیلۃ القدر جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ میجک نائٹ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس سورہ میں بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، فی لیلۃ القدر، نائٹ آف پاور، قدر کی رات. قدر کیا؟ جس وقت زندگیوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، موت اور زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر آگے پوچھ رہے ہیں قرآن وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے، نائٹ آف پاور کیا ہے. لیلۃ القدر جو ہے از بیٹر دین 1000 month، 1000 سال سے بہتر ہے. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور روح امین آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. فیہا، اس میں، کیسے؟ باذن ربہم، اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے، خود نہیں اترتے. من کل امر، ہر ایک فیصلہ لے کے آتے ہیں. سلام، سلامتی ہے اس میں، ہیا حتی مطلع الفجر، فجر کے ٹائم تک. ٹھیک ہے. تو یہ اسپیشل نائٹ ہے، اللہ نوز کہ وہ نائٹ کون سی ہوگی. اور جو ہے مگر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کے اندر کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں اللہ نے ہمیں سارے اچھے اچھے کام بتا دیے، پورا قرآن کھول کے بتا دیا ڈوز اینڈ ڈونٹس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ نائٹ کون سی ہے یہ بتانے آ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، آرگیومنٹ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہی نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کریں، تو کیا پتا چلا اس سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو مومن آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا، بلا وجہ کی آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، اس سے اللہ برکتیں واپس کر لیتا ہے، رائٹ؟ تو یہ لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کو نا ڈھونڈنے دو، اب ان کو تھوڑی مشقت کرنے دو، تاکہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ڈھونڈے تاک راتوں میں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑوں پہ ہم نے کام کرنا ہے، حرمت کے مہینے ہیں، لڑائی جھگڑوں پہ کام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سکون میں رہنے دیں اور دوسروں کو سکون میں رہنے دیں انشاءاللہ۔ اور دعا ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ وہی چیز ہے جو ہم بار بار پڑھتے آ جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں او اللہ، اللہم انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر ہم نے بھی اسی طرح جو ہے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی تو ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمیں بھی اللہ ہمارے تمام جو ہے گناہوں کے باوجود ہم معافی کے قابل ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا اللہ کے بندوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے کر دے نا، اللہ معافی سے محبت کرتا ہے، تو معاف کرنے والے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنے کے توفیق، پیاری بہنوں، معافی مانگنا بھی ایک توفیق ہے، پہلے معافی مانگنے کی توفیق دے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے، آئی نو اٹس ناٹ الاٹ اور یوزول جیسے ہوتا ہے وہ نہیں، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہم سارے برانڈ نیو بن جائیں، برانڈ نیو ہارٹ سرجریز ہماری سب کی ہو جائیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہے نا ایک بیوٹیفل ہارٹس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ ملیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاک اللہ خیر سسٹر فار یور ٹائم، سسٹر عائشہ، دس از اے ٹائم فار ریفلیکشن، اینڈ اس کے بعد جو ہم دعا کریں گے کوکلی، اور پھر سسٹر شافیہ جو ہے وہ دعا کروا دیں گی۔ جی سسٹر عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شمائلہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھا سیشن تھا، بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا لرن کرنے کو ملی۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک نیت سے روزے رکھیں، اور جو ہے نا تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ہم جو ہے نا یہ اب ریفلیکشن، سسٹرز آپ لوگوں کو جو سی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہو آج کے سیشن میں، یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو